ہم نام کے تو مسلمان ہیں. پوری جموں کشمیر کی اگر میں بات کروں گا، چاہے ہم اہل حدیث ہیں، حنفی ہیں، بریلوی ہیں، سارے ہیں، ہم سب الحمدللہ مسلمان تو ہیں نا. مسلمان تو ہم سب ہیں. لیکن جو ہمارے دل کی کیفیت ہے، ہمارے عمل کی جو حالت ہے، جو ہمارا کردار ہے، وہ ابھی کافی کمزور ہے. میں اپنی جماعت کی بات کروں گا کہ ہم لوگوں کو بھی کافی ابھی ہم نے اتنا دیکھ لیا کہ بس رفع دین کر لی، آمین زور سے کر لی، جیسے ہمیں سرٹیفکیٹ مل چکا ہے. ہم دوسرے کو سمجھتے ہی نہیں کہ جیسے یہ کچھ ہے. نہیں، اس چیز یہ دین نہیں سکھاتا ہے. سب سے بڑا مذہب، سب سے میٹھا مذہب، سب سے پیارا مذہب اسلام ہے. اور سب سے اسلام کے اندر سب سے جو بہترین بات ہے وہ خوش خلق ہونا چاہیے. جس پیغمبر کی دعا آپ قرآن میں ڈھونڈو گے اس میں پہلا لفظ رب. چیلنج ہے، جاؤ دیکھو آج سے آپ ڈھونڈو جس پیغمبر نے قرآن میں جو دعا درج ہے ان میں کون سا لفظ آیا ہے؟ رب. اور دیکھو اتنے پیغمبروں کا سلسلہ آدم سے رب 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 رب, رب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا باسمی ربی کر دی، رب سے شروع کر کے رب پر اختتام کر دیا. یہ کسی دوسری کتاب میں نہیں، یہ کسی اور کتاب میں. تسلسل شروع کسے کیا؟ رب سے. اللہ کی ایک صفت پر اس پر گل کروں گا، کیڑی ہے؟ رب. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلی وحی دی تو ربنا ظلمنا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی وحی نازل ہوئی اقرا باسمی ربک الذی، یعنی کہا اقرا باسم الذی. یہ ہو گیا واضح، یہ ہو گیا یہ ہو گیا بے. جڑا یہ من گڑت قصہ کہانی ات کی گل ات کی گل بس وہ واز کھا مز کیا مارا گجر بھی کہہ رہے گل تنا پتو ہے تھو مولوی ایک آئے بھی کے سنایو اس نے کے سنایو جو وہ جب وہ بھائی کے ہے، وہ بھائی کے ہے. جڑا سناوا کو قرآن اس کو سیدھو کینگا اس نے سنایو قرآن، جڑا سناوا کو حدیث اس کو سیدھو کینگا اس نے سنائی حدیث. لیکن جس کو اسی نے کہا اس کو کینگا اس نے کے سنایو کے سنایو، ہم نے پتہ نہیں. قرآن نے ابو بکر کو بھی کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی کو بھی کہا کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا آپ کو کس نے یہ اتھارٹی دی کہ ایک کو کرم اللہ وجہ کو اور دوسرے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ یہ بھی ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا مگر ہمیں پرکھنا نہیں آیا. ہم بھی کہتے ہیں کرم اللہ وجہ. ہاں کہو حضرت علی کو کرم اللہ وجہ، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، لفظ اچھا ہے. تو پھر ابو بکر کو بھی کہو کرم اللہ وجہ، دونوں کو کہو، دونوں کے لیے کہو. حضرت عمر کے لیے بھی کہو، حضرت عثمان کے لیے بھی کہو، چاروں کے لیے کہو کرم اللہ وجہ. ایک کے لیے خاص. یہ جب ایک کے لیے خاص کرو گے تو اس کا مفہوم میں مخالف آ جائے گا وہ جنہوں نے ان کے لیے دوسرا لفظ کہا ہے. علی اعظم موسیقی کلام سنتے تھے ہمارے بزرگ، ہمارے پرانے، دما دھم مست کلندر علی دا پہلا نمبر نہیں، دما دھم مست کلندر ابو بکر دا پہلا نمبر. ہمارے ذہنوں میں ڈالا ہوا تھا. ہمارے بچے کہتے ہیں، آج ہمارے بزرگ کہتے ہیں، دلیل دیتے ہیں. پھر یہ اس صوفی صاحب نے، اس بڑے شاعر نے ایسا کیوں کہا؟ وہ کیا عالم نہیں تھا؟ وہ آپ سے زیادہ نہیں جانتا تھا؟ آپ اسے زیادہ جانتے ہو. ارے وہ شیعہ تھا. آپ اس کا کلام جو ہے ہمیں دلیل دے رہے ہو. کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کوئی قرآن نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو. اگر کہنا ہی ہے دمادم، دیکھو ہمارے ذہنوں میں کس طرح لایا کہ علی دا پہلا نمبر. اصل میں وہ بات بتا رہے ہیں کہ خلافت میں پہلا نمبر کس کا تھا؟ علی کا. اس نے اپنے شعر میں کس طرح لوگوں کے ذہنوں میں غلاظت ڈال دی. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون. وقال تعالی فی مکان آخر ولو کرہ الکافرون. تمام تعریف، حمد و ثنا، شکر و اذکار، جاہ و جلال،
شان و شوکت، عظمت، کبریائی، جبروت اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، اور بے شمار درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امام المتقین خاتم المرسلین سید العرب والعجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے جو رحمت للعالمین ہے۔ سامعین کرام، مجھے میرے ساتھ جو وعدہ کیا ہے، ابھی جھوٹ پر بات چل رہی تھی، تو مجھے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو اس لیے یہاں پر ہم بلا رہے ہیں کہ آپ اپنی گوجری زبان میں تقریر کرنا۔ بہرحال آپ میں دونوں چیزیں برابر ہی رکھوں گا۔ جہاں مجھے مشکل لگے گا کہ آپ کو ہماری گوجری زبان کا کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو میں وہاں پر اردو بول کر آپ کو وہ بھی سمجھاؤں گا، یا 2 in 1 کریں گے، میں 2 لفظ، ایک گوجری میں ایک اردو میں، دونوں ساتھ ساتھ بولتا رہوں گا۔ میں نے جو ہی خطبہ شروع کیا میں بیچ میں رکا، میرا اصل میں کافی دل برداشتہ ہوں، میں رک گیا اس لیے کہ میں آگے چل نہیں پایا، بہت دکھ ہو رہا ہے جو کچھ اس وقت ہم، پھر اسی لیے میں نے مختصراً ہی خطبہ چھوٹا دوسرا پڑھ لیا کہ ہم اس وقت بہت بڑی مصیبت کے اندر ہیں۔ ہم اس اپنی مصیبت نا، اس دل کی تنگی نا، اس پریشانی نا، صرف اور صرف اپنا اللہ رب العزت کے سامنے رکھ کے 2 ہی چیز کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے اور دعا کے نال نال عملی ثبوت بھی دینا، تب جا کر ہم ان مصیبتوں سے باہر نکل سکتے ہیں۔ مجھے اپنی جمعیت اہل حدیث میں کئی معاملوں پر کبھی میں ایسی بات کہتا ہوں، کبھی وہ ہنس پڑتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اپنا ایک جوک، اسی سے آپ کی دلچسپی بڑھ جائے گی۔ جو ہمارا وہ سینٹر بنا ہے وہاں وہ جو ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں جمعیت میں، پتہ نہیں آج سے پہلے 4 سال کی بات، 5 سال کی بات ہے، وہاں ہم سب مدنی فارغین کو بلایا ہوا تھا، تو بات کی ہمارے جنرل سیکرٹری اس وقت وہ عبد الرحمان صاحب تھے شاید، اس نے کہا آپ دعا کرو کہ یہ کامیاب ہو جائے۔ جب میری باری آئی تقریر کی، میں نے کہا میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کا یہ سینٹر کبھی کامیاب نہ ہو۔ یہ تب کامیاب ہوگا نا جب سارا کشمیر بیمار ہو جائے گا۔ حالانکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم کامیابی کی طرف بڑے لوگوں کی زیادہ زیادہ خدمت کریں، لیکن اگر اس کا اصلی معنی سوچیں گے، اسی طرح سنا ایک جگہ فائر سروس کی گاڑی لائے گئی، اس علاقے کو فائر سروس کی گاڑی دی، یہ سنا میں نے کسی سے، جہاں بھی ہو میں کسی کا نام نہیں لوں گا، تو وہاں لوگوں نے اس کو ہار ڈالے، استقبال کیا۔ پھر وہاں کسی نے تقریر کرتے ہوئے کہا اب یہ یہاں چلنی چاہیے، یہ چلے گی نا جب مکان زیادہ جلیں گے۔ ہماری ہمیشہ سے مردہ سوچ ہے، ہماری ہمیشہ سے پاسماندہ سوچ ہے۔ ہم بھی جن لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں اپنی تقریروں میں، جن کے خلاف بولتے ہیں، عملی ثبوت ہم وہی دیتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی وہی ملگی ہے، ہم بھی وہی ملے ہیں، ہم بھی وہی قصے اور کہانیاں بیان کرتے ہیں منبر رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ علمی نقطہ بیان کرنا، قرآن اور حدیث صحیح معنوں میں بیان کرنا، یہ اب ایک ہمارے لیے بھی چیلنج بن چکا ہے، کیونکہ ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ وہ جس کی آواز زیادہ خوبصورت ہو، پھر جس کو یہ نعت وغیرہ زیادہ ہوں یاد، کیونکہ ہمارے اندر وہی سرور ہے نا، وہ صوفیانہ والا، بس ہم جھومنے چاہیے ایسے۔ دین کا نقطہ سمجھنے کے لیے جب کبھی کہیں ہمارے علماء کا مسئلہ آ جاتا ہے مناظرے کا، تو تھوڑی پریشانی بنتی ہے۔ کیوں؟ اصل میں ہمارے گانے والے وہاں نہیں چلیں گے، ہمارے نعت خان وہاں نہیں چلیں گے، وہاں تو عالم چلے گا۔ یہ تو ہمارے اندرونی معاملات ہیں، لیکن اس کے نال نال ہم دیکھیں جڑا اس وقت ورلڈ وائز پوری دنیا میں، اس کے بعد اپنے ملک ہندوستان کے اندر، ہندوستان ہی نہیں بلکہ پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی مفتن اٹھتا ہے، دل تنگ ہوتا ہے۔ کبھی وہ تسلیمہ رضا بنگلہ دیش میں کھڑی ہو، کبھی آج وہ وسیم رضوی کھڑا ہو، لیکن اس چیز سے ایک سبق سیکھو، اس چیز نال ایک سبق سیکھو، پڑھو
یہ لوگ کیسے یہ نکتے ڈھونڈ کے لاتے ہیں جو ہمارے دلوں میں شک ڈال دیتے ہیں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. کتنے مسلمان ہیں؟ میں ٹیچر ہوں، میرے ساتھ بھی کچھ ٹیچر لوگ وہاں، مجھے آج دن سوال کیا انہوں نے، مولوی صاحب ہم نے سنا نا ایسے، پھر ایسے کیوں ہوا تھا؟ میں نے کہا آپ کا دل کمزور ہے، آپ کا ایمان کمزور ہے، اس لیے آپ کو بھی یہ سوال کرنے کے لیے آپ تیار ہو گئے، ورنہ سوال ہے ہی نہیں. ورنہ سوال کیونکہ جب ہمارا عقیدہ کمزور ہے، ہم نام کے تو مسلمان ہیں، پوری جموں کشمیر کی اگر میں بات کروں گا، چاہے ہم اہل حدیث ہیں، حنفی ہیں، بریلوی ہیں، سارے ہیں، ہم سب الحمدللہ مسلمان تو ہیں نا، مسلمان تو ہم سب ہیں. لیکن جو ہمارے دل کی کیفیت ہے، ہمارے عمل کی جو حالت ہے، جو ہمارا کردار ہے، وہ ابھی کافی کمزور ہے. میں اپنی جماعت کی بات کروں گا کہ ہم لوگوں کو بھی کافی ابھی ہم نے اتنا دیکھ لیا کہ بس رفع دین کر لی، آمین زور سے کر لی، جیسے ہمیں سرٹیفکیٹ مل چکا ہے. ہم دوسرے کو سمجھتے ہی نہیں کہ جیسے یہ کچھ ہے. نہیں، اس چیز یہ دین نہیں سکھاتا ہے. سب سے بڑا مذہب، سب سے میٹھا مذہب، سب سے پیارا مذہب اسلام ہے، اور سب سے اسلام کے اندر سب سے جو بہترین بات ہے وہ خوش خلق ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش خلق تھے. کئی مشرکین نے، کئی کفار نے، کئی غیر مسلموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف کیا کہ انہوں نے اسلام جو پھیلایا ہے یہ پیار اور محبت سے. لیکن اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جن حالتاں تے ہم گزراں، ہم ایک وسیم رضوی کو لے کے کھڑا ہو گئے کہ اس نے گستاخی کی. اگر آج اس معاشرے میں ہم اپنے گربان میں منہ ڈالیں، ہم قرآن پاک کی کتنی گستاخی کرتے ہیں عملی طور پر. اس نے تو لفظی طور پر فضول بکواس کر دی، لیکن عملی طور پر ہم لوگ عملی طور پر کتنی مخالفت کرتے ہیں. تو میں اب جب گھر سے نکلا یہی سوچ کے نکلا کہ میں قرآن پاک کی فضیلت بیان کروں گا آپ کے سامنے کہ قرآن حقیقت میں ہے کیا. یہ جو آپ نے تاکچے کے اندر رکھا ہوا ہے، یہ جو آپ نے یہاں پہ رکھا ہے، یہ قرآن نہیں ہے، یہ مصحف ہے. ہمارے پرانے بزرگ، میں نے سنا ہے اپنے والد صاحب سے یا کسی سے، وہ فرمایا کرتے تھے مصحف شریف. کیا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ مصحف شریف. اور خود قرآن میں آیا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ. یہ صحف ہے. صحف کا مطلب ہوتا ہے صحافی کو اسی لیے کہتے ہیں وہ لکھتا ہے. صحافی کو ہم صحافی کیوں کہتے ہیں؟ وہ لکھتا ہے. صحافی جو ہے وہ لکھے، اخبار بناوے، اخبار چھاپے. ہم نے قرآن پاک کو چھاپ کر مصحف بنا کر تاکچوں میں رکھا ہے. قرآن تب قرآن ہے جب ہمارے سینے میں ہوگا اور سینے سے گزر کے زبان سے گزرے گا. پہلے اس کا نام دیکھو کہ ہمیں قرآن کب کہنا ہے. قرآن کو ہمیں قرآن کو کب کہنا ہے کہ یہ قرآن. ابھی یہ کیا ہے؟ یہ مصحف ہے. جب تک یہ مسجد میں ایسے ہی رکھا رہے گا یہ مصحف ہے. یہ قرآن تب ہے، قرآن قرآ سے، جب ہم اس کو پڑھیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ملی قرآن سے متعلق، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر لگ جاتی تھی کہیں مجھ سے بھول نہ ہو جائے. کیا وہ یاد کرنے لگتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ذمہ داری لی کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلد بازی مت کرو، آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش مت کرو. یہ میرا کام ہے آپ کے سینے میں اس کو جمع کرنا. جس چیز کی ذمہ داری میرے پروردگار عالم نے لی ہو کہ میں آپ کے سینے میں جمع کروں گا، اس کو کون خیانت کر سکتا ہے؟ تا قیامت تک اس کی خیانت نہیں ہوگی. خیانت ان کی ہوگی جو خیانت کرنے کی سوچتے ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی پھونک سے اللہ کے نور کو بجھا دیں گے. واللہ متم نوری، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرے گا. ذمہ داری اس کی ہے، یہ آپ کی اور میری نہیں. یہ حفاظت نہ آپ کو کرنی ہے نہ مجھے کرنی ہے. اس کا حفاظت کرنے والا خود عرش کا مالک ہے.
کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ہمیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اگر ہمارا یہ ایمان مکمل ہے، پکا ہے کہ قرآن کا محافظ خود خدا ہے، تو اس کو کوئی ضرر، دل کو سکون دو، یہ ایمان رکھو، کوئی ضرر پہنچانے والا نہیں ہے. کتنے مسلمان کذاب آئے، کتنے آئے، سب فنا ہو گئے. قرآن ابھی بھی ہے اور رہے گا. تو اللہ تعالی، میں پہلے جناب عرض کی تھی، حکم ہویا اس پاس امیر صاحب کو حکم ہویا، لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی زبان نہ جلدی جلدی قرآن نہ یاد نہ کرو. وہی نازل ہوں کروں میرے کم ہے، میں قرآن کو کہہ کرنوں. ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ اپنی ذات کو بچا سکتے ہو، تم اپنا آپ نہ بچا سکیں، مارا بچانا لوگ کڑو ہے. ان علینا جمعہ و قرآنہ، اللہ کہے میرے اوپر ہے، ان علینا جمعہ، میری ذمہ داری ہے کہ ہوں یوں جمع کروں گا تیرا سینہ کے بیچ، و قرآنہ، اور تینہ پڑھاؤں گا. کون کہے؟ اللہ تعالیٰ کہے کہ یا اے میرا پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تینہ یہ تیرا سینہ میں جمع کروں گا اور تینہ یہ قرآن پاک پڑھاؤں گا. مگر کس طرح پڑھاؤں گا؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جس کڑی ہم پڑھا، جس کڑی مطلب وہی نازل ہوئے تو تو اس کی اتباع کر، اسے را پڑھ جرا حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑھاوے لگو. خالی قرآن جمع ہی نہیں کیو، پڑھایو ہی نہیں. جمع کی ذمہ داری بھی اللہ کی، پڑھان کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ کی. قرآن کے پہلے دیکھو، قرآن آپ کی اور میری ذمہ داری نہیں ہے. پہلے دیکھو اس کا ذمہ وار کون ہے؟ کہ اللہ کہتا ہے کہ میں خود پڑھاؤں گا. اللہ کیا ہوں خود پڑھاؤں گا، ہوں خود اس نے جمع بھی کروں گا، تیرا سینہ میں اگٹھو بھی کروں گا. ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کی تفسیر بھی دسوں. پڑھانو ایک، سینہ میں جمع کرنو دو، اور اس کے بعد اس کی تفسیر دسنی. ثم ان علینا بیانہ، بیان کہتے ہیں واضح کر دینا، تفسیر کر دینا اس کی. تو جو قرآن کی تفسیریں ہمارے پاس موجود ہیں، یہ پھر ہماری ہیں؟ نہیں، یہ کسی نے بیان کی ہے، کسی نے کسی کے سینے میں ڈالی ہے یہ تفسیر کرنے کی. ثم ان علینا بیانہ. تو یہ ساری ذمہ داری کس کی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ان ساری ذمہ داریوں کے بعد ایک مختصر ایک الفاظ کے مثلا کوئی مولوی صاحب پہلا میں ذکر کرے تھو، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ذکر قرآن نہ کی، سب تے بڑو ذکر کرو ہے قرآن. اللہ تعالیٰ کہے کہ قرآن میں نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی میری ذمہ داری ہے. اس کی حفاظت بھی میری ذمہ داری ہے. جس وقت قرآن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی، وہ قرآن کے واسطے ویسا لوگ پیدا کرے گو، ویسا سینہ پیدا کرے گو، ایسا انسان پیدا کرے گو جن کا سینہ میں یوں جمع ہو جائے. آؤ ایک عہد کراں، ایک عہد کراں، ایک تحریک کے چلاواں کہ اگر قرآن کے اوپر کسی نے ایک نہیں گال کیے، اس ایک کا مقابلہ میں ہم اپنا علاقہ میں 100 حافظ پیدا کریں. ایسا کرنے واسطے ہم تیار ہیں. چھڑو کانگا کر سا، چھڑو کانگا صحیح، مگر کر سا. چلو جی ہم حافظ نہیں پیدا کر سکتا، آج تے پیچھے یہ عہد کر لیو کہ روز قرآن پاک کی تلاوت کروں گا. اگر تم نے پیار ہے، محبت ہے، احتجاج کریں تم، دکھ کریں تم، تو پھر دکھ کے نال ہم اگر رضوی نہ گال کٹیں گا، ہم اپنی زبان نہ ناپاک نہیں کرتے. گال کٹنو مومنوں کو شیوو نہیں ہے. مارو کیا اس کو جواب کیا کہ ہم قرآن پاک کے نال پیار کریں گا، ہم روز قرآن پاک پڑھیں گا، ایک آیت پڑھیں گا روز. کوئی ضروری نہیں ہے کہ، اور آج قرآن پاک پڑھنا بڑا سہل ہے، آسان ہے. موبائل کے بیچ سارا آج قرآن پاک ہم رکھ سکیں، ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، اس کی آڈیو بھی اور اس کی ویڈیو بھی. اگر ایک آیت روز ہم پڑھیں گا، گویا کہ ہم کسی چیز کو مقابلہ کر رہے ہیں. اگر ہم کدے قرآن پاک نہ کھولتا ہی نہیں، تو خالی ہمارا شور کرنا یہ ہو، اس کو مطلب ہے یہ نیو ایک یہ رسم رواج. یہ کیا ہے؟ یہ رسم رواج ہے. اگر ہمیں پیار ہے تو ہم کیا کریں گے؟ جس کو گالی دی ہے، جس کے خلاف بولا، اس سے پیار کریں گے، اس سے ہمدردی کریں گے.
پھر قرآن پاک کا بارہ میں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ میں چیما گوئیاں شروع ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے اس وقت وحی نازل کی قُل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسَ وَالْجِنَّ، اگر انس اور جن جمع ہو جائیں، انسان اور جن سب جمع ہو جائیں، الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن، کہ اس قرآن جیسی کوئی چیز لائیں، دوسری کوئی کتاب لائیں جو ایسی ہو، لا یاتون بمثلہ، کدے بھی نہیں آ سکتے۔ یہ پورے قرآن کے لیے چیلنج ہے، یعنی کہ قرآن جیسی کچھ نہیں آ، جب قرآن نہیں لا سکتے، پورا قرآن نہیں لا سکتے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا چلو کم سے کم 10 آیت لے آؤ۔ ام یقولون نفتراہ، کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ من گڑت باتیں ہیں، یہ یعنی قرآن کے بارے میں جو اس وقت کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، قل، اے پیارے رسول آپ کہہ دیجئے، فاتوا بعشر سورۃ مثلہ، کہ آپ 10 ہی سورت اس جیسی لے آؤ، وہ بھی نہیں لا سکے۔ پھر لاسٹ میں جو ان کو چیلنج ملا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے فاتوا بسورۃ من مثلہ، خالی ایک سورت ہی لے آؤ، لیکن کچھ نہیں لا سکے، کچھ بھی لا سکے۔ قرآن پاک کے اندر اتنا معجزہ ہیں کہ اگر ہم قرآن پاک نہ پڑھنا شروع کریں، ایک آیت کے اوپر غور و فکر کریں، سوچاں، ہم نہ آٹومیٹک خود وہ معجزہ سمجھ میں آنے۔ مولانا جنید صاحب مدنی صاحب تھارے سامنے ایک گل کی تھا، مجھے پسند آئی کہ کئی چیز ہم نے چکھنی میں ہاتھ پر تانا اس کو پتہ نہیں چلتا، ہاتھ پر تارا زبان پر تارا دا پتو، جیڑا دل مومنی، جیڑا دلاں نہ توفیق ملی ہوئی ہے، ان دلاں کے بچ قرآن پاک کی مٹھاس ہے۔ جیڑا دل کفر دا نفاق کے نال پرے ہوئی، ان اس کی لذت ہی نہیں آتی۔ انک لا تہدی من احببتہ ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ابو طالب اتنا بڑا اچھا انسان، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا، اتنی پیار اور ہمدردی کرناڑا، مگر دل کے اندر مٹھاس پیدا نہیں ہوئی، دل کے اندر مٹھاس پیدا۔ بعض مفسرین اس آیت کی تفسیر کرتا ماں کی کہ اگر ابو طالب ایمان لے آتا، مومن بن جاتا، تو شاید ابو بکر سے پہلا نمبر کس کا ہوتا؟ ان ہونا بھی چاہیے تھا۔ ایک تو انکل تھا، چچا تھا، والد کے درجے کا تھا، دوسری بات ہے کہ بہت بچپن سے ان کی مدد کرتے آ رہا تھا، لیکن قسمت نے رکھے تھا یہ ہم کہتے ہیں نا، جیسے ہمارے اندر یہ چیزیں بہت پہلے سے آ رہی ہیں، آج ہم کہتے یہ وہابی ہو گیا، یہ اہل حدیث ہو گیا، جب ہم کوئی حق بات کہتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ شیعت کی روایتیں ہیں، بنی اسرائیل کی روایتیں ہیں، ہمارے ابھی کہہ رہے تھے یہ جنید صاحب کی، ہمارے مولوی بھی کبھی کبھی اس طرح کا غیر شعوری طور جھوٹ بول دیتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے علماء بھی کبھی کبھی کہتے ہیں علی کرم اللہ وجہ۔ کہاں یہ کرم اللہ؟ علی کے لیے کس نے خاص کیا یہ کرم اللہ وجہ؟ ابو بکر کے لیے جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، علی کے لیے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ اگر آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرم اللہ وجہ کہتے ہو تو حضرت ابو بکر صدیق کو بھی کرم اللہ وجہ کہو۔ یہ کرم اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کی عزت کرے۔ اصل میں اس کا مفہوم مخالف ہے، کرم اللہ کا مفہوم مخالف ہے کہ یہ خاص کرتے ہیں یہ خاص کر کے کہتے ہیں حضرت علی کے لیے، اور علی اعوذ باللہ، علی اعوذ باللہ، علی اعوذ باللہ، جب ابو بکر کا نام آتا ہے، حضرت عمر کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں قبح اللہ وجہ، علی اعوذ باللہ۔ یہ اس قبح اللہ وجہ کا اپوزٹ ہے۔ قرآن نے ابو بکر کو بھی کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی کو بھی کہا کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا آپ کو کس نے یہ اتھارٹی دی کہ ایک کو کرم اللہ وجہ کو اور دوسرے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ یہ بھی ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا، مگر ہمیں پرکھنا نہیں آیا، ہم بھی کہتے ہیں کرم اللہ وجہ۔ ہاں کہو حضرت علی کو کرم اللہ وجہ، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، لفظ اچھا ہے، تو پھر ابو بکر کو بھی کہو کرم اللہ وجہ، دونوں کو کہو، دونوں کے لیے کہو، حضرت عمر کے لیے بھی کہو، حضرت عثمان کے لیے بھی کہو، چاروں کے لیے کہو کرم اللہ وجہ۔ ایک کے لیے خاص، یہ جب ایک کے لیے خاص کرو گے تو اس کا مفہوم مخالف آ جائے گا، وہ جنہوں نے ان کے لیے دوسرا لفظ کہا ہے علی اعوذ باللہ۔ موسیقی کلام سنتے تھے ہمارے بزرگ، ہمارے پرانے، دما دھم مست کلندر علی دا پہلا نمبر نہیں، دما دھم مست کلندر ابو بکر دا پہلا نمبر ہمارے ذہنوں میں ڈالا ہوا تھا۔
ہمارے بچے کہتے ہیں، آج ہمارے بزرگ کہتے ہیں، دلیل دیتے ہیں. پھر یہ اس صوفی صاحب نے، اس بڑے شاعر نے ایسا کیوں کہا؟ وہ کیا عالم نہیں تھا؟ وہ آپ سے زیادہ نہیں جانتا تھا؟ آپ اسے زیادہ جانتے ہو. ارے وہ شیعہ تھا. آپ اس کا کلام جو ہے ہمیں دلیل دے رہے ہو. کوئی حدیث نہیں ہے یہ، کوئی قرآن نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو. اگر کہنا ہی ہے دمادم، دیکھو ہمارے ذہنوں میں کس طرح لایا کہ علی دا پہلا نمبر. اصل میں وہ بات بتا رہے ہیں کہ خلافت میں پہلا نمبر کس کا تھا؟ علی کا. اس نے اپنے شعر میں کس طرح لوگوں کے ذہنوں میں غلاظت ڈال دی. ایسی ایسی چیزیں ہمارے اندر جو ہے ہمارا ذہن انگے بیچ پار چھڑی، ہم بھی اسے مست ہو گئے. آج خاص طور ہماری گجر برادری میں ایک جگہ میں کیوں اسی طرح نکاح خانی تھی، لڑکی کو نہ تو زلیخا میں کیوں، اس کو نہ کچھ اور رکھنا تو زلیخا کیوں رکھے؟ زلیخا نہ قرآن نہیں کیوں، یا بدکار ہے مولوی صاحب تو یوں کہ لو یوں کھڑے اکرام نہیں کھڑے کیڑی میں تفسیر یوسف میں کس میں یوں ہے اس کے بھی چلی ہوئی میں کہ اکرام محمدی بڑی ہے کہ نہ قرآن پاک بڑو ہے، ہوا اسے بھی چکا ٹی وی میں اس کے پیچھے ولی گڑی ہے میں کو قرآن پیچھے یہ اسرا والی چیز نہیں کرتی ہے. قرآن پیچھے کی تو لنگڑے گی اسرا، اس کو ہے نچوڑ ہے قرآن کو کی نا یوں نچوڑ ہے. یہ ہم نے آج نے سکھایا بھی نچوڑ ہے قرآن. ارے جس نے مساں کی تھا یہ لگا بھی کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جس کو سورہ یوسف کے پیچھے آئے کہ انہا منل کہ وہ جھوٹا بچوں ہے. جس عورت کو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں شروع سے لے کر قیامت تک جھوٹی قرار دے دے اور پھر جھوٹے کے لیے انعام بھی دے دے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اس کو ہم ایک پیغمبر کی بیوی بنا رہے ہیں. یہ ہمارا دین آج تو. اور اگر ہم یہ گال کہیں گا ہمارا باپ دادو کہتے ہو، ارے باپ دادو کہتے ہو قرآن دے نہیں نہ کہتے ہو. یہ چیز ہمارے اندر آئی اس طرح کا انجیکشن کے نال ہم ہویا بھی ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرض. ان کے نال مارو مرض بڑھ جائے، ہمارا مرض کے بیچ علاوہ ہو جائے. دیکھو جو چیز قرآن کہو، جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں آتانی جبریل. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی علیہ رحمہ نے یا حدیث آنی نہیں ہے وہ فرمامی لگا بھی کہ آتانی جبریل، اللہ کا رسول نے فرمایا آتانی جبریل، جبریل علیہ السلام میرے کو آیا. میرے کو کون آیا؟ جبریل. اور کہنے لگا کہ تھرت بعد لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کیا ہوگا آپ کے بعد اختلاف. اللہ کا رسول نے فرمایا پھر کیا حال ہے؟ این المخرج، لوگوں کا بچن کی جگہ کت وے گی، کسرا وے گی، کے وے گی؟ جبریل علیہ السلام نے واپس فرمایا کتاب اللہ. بس خالی کیوں کتاب. آج لوگ کی قرآن ہم نے سمجھ نہیں آتا، اور ہم مولوی نے بھی یہ گل بنائی بھی ہے جڑا ہم یا سوچاں کہ ہم دین کا ٹھیکیدار بنے میں اور جی قرآن پڑھنا سہلو تھوڑو ہے، جو پڑھو مشکل ہے، اس میں بڑی محنت لگے. ہم نے اور مشکل کر چکے. اللہ تعالیٰ کہ میں قرآن پاک کے بڑھائیو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہے کوئی نصیحت آڑو. اللہ کا آسان ہے ہوں بیٹی بھی نہیں مشکل، ہماری آپس میں جنگ چلے لگی. دیکھو اس طرح کی چیز جڑی نا ہمارے اندر آئی ہوئی کتنے مشکل. تم پڑھنے کی کوشش کرو، جس وقت تم پڑھنا شروع کریں گا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. پڑھنا شروع کریں، جب پڑھے ہی نہ دیکھے نہ چھوڑو کیوں مشکل. ایک اور چیز سنو، ہمارا بزرگاں میں کہ بیٹھو قرآن کے نال ملا زندگی. یہ کیا گل سنی ہو تم گوجری میں، یہ اتنا ایک تھوڑا سا یہ ضروری میں بتاؤں گا ان کو گجری زبان میں. قرآن پاک دستور کیا ہے؟ حیات. قرآن پاک سے مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے. قرآن پاک سے زندگی ملتی. کیا ملتی ہے؟ قرآن پاک نہ کیا ملے؟ زندگی جین کو طریقوں ملے. قرآن کے نال بہادری آوے، قرآن کے نال شجاع پیدا ہوئے، قرآن کے نال ایمان کی حرارت جڑی ہے وہ الایمان یزید و ینقص، ایمان زیادہ ہوئے کنگے نال ایمان نال. اگر ہم نے قرآن بھی بنائے بھی تو آج جوڑی ہماری گجر برادری نہیں کہ وہ زہر کو انجیکشن جس کو کوئی بڈھو نہ مارا اور پڑھو سورہ یاسین جلدی جلدی مار جاؤ. مطلب کیا ہے؟ بڈھو مارنا ہے نا اور کوئی کرنا ہے نا، جان مال لنگڑا ہے اس کی. آؤ جی سورہ یاسین پڑھو، جسی پڑھو اسے مار گئے. ہاں دیکھو اس میں فائدہ ہوگا. ارے جڑا پڑھ گئے نال جد یوں مار گئے اس کا پڑھ گئے نال یوں کدے زندہ نہیں ہوئے. یہ باتیں ہیں نا ہماری برادری میں، میں اس لیے ان کو یہ بولتا ہوں قرآن ہم نے مارنے واسطے آئے ہوئی ہے.
یعنی گستاخی. عمر بھر قرآن نہیں پڑھے نہ میں نہ اس بڑھا نے, مگر اس دن کیوں بس کسی نے قرآن پڑھ اس کے کوڑے جلدی جلدی مارے. بے شک قرآن کے اندر شفا ہے, اس کے نال اس نے سہولت ہوئی. جب اس نے مرتا ویڑا سہولت ہوئی, اس نے زندگی میں سہولت نہیں ہو سی. اس کا پڑھنے کے نال اس نے زندگی میں سہولت نہیں ہو سی. اس کا پڑھنے کے نال اس کی زندگی بہتر نہیں بن سی. اس کا پڑھنے کے نال اس کی زندگی کے پیچھے سدھار نہیں آ سی. اس کا پڑھنے کے نال اس کی زندگی کے پیچھے روشنی نہیں پیدا ہو سی, لو نہیں پیدا ہو سی, ہدایت نہیں پیدا ہو سی. دیکھو ایک طرف ہمارا ایمان یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے مر جائے گا. جب اس کے پڑھنے سے مر جائے گا, علامہ اقبال یہی کہہ کہ آج کا مسلمان, علامہ اقبال اپنا دور کا مسلمان نہ کہہ کہ میں نے افسوس آوے آج کا مسلمان نہ ور کہ انہی بھی قرآن زہر و انجکشن بنا. یہ چیز تھی نا ہمارے اندر آئی. ہوں تم نہیں جب قرآن پڑھ کے بڑھو مارے تو ہوں پیچھے تو چوتھو کر گیا, ہوں کیا کریے جہنم والی جی. قرآن تو تم نے بڑو الٹا رنگ میں پیش کر چھڑے. پھر جو مولوی قرآن پڑھا ہے اس کے کوڑے وہ تو قاتل ہو گئے. مارنو مت ہے نہیں, شرعی طور دیکھو نا کہ بنے وہ بھائی اگر وہ کو جادو ٹوڑو کر کے کسی نے ماروں ہوں تو قاتل. حرام دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے اصلاً حرام, ایک ہوتا ہے وصفاً وصف. اصلاً حرام جیسے خنزیر, اصلاً حرام جیسے کتا, وہ نجس عین ہے. کیا ہے؟ اور جیسے انسان کی اپنی غلاظت, یہ کیا ہے؟ نجس عین غلاظت. دوسرا ہوتا ہے وصفاً حرام. بیڑ بکرا حلال ہے لیکن وصفاً لغیر اللہ کیا تو وصف اس میں جو پیدا کیا ہم نے وہ حرام. قرآن پڑھنا اصلاً حلال ہے, قرآن پڑھنا اصلاً شفا ہے, قرآن پڑھنا اصلاً ہمارے لیے رحمت ہے, لیکن قرآن کو وصفاً چوتھے میں پڑھنا حرام. یہ چوتھے والے دن کے لیے نہیں ہے. ابھی کہہ رہے تھے مولانا صاحب آپ کے سامنے, تھارو مولوی صاحب, تھارو جنید صاحب کہتے ہو لوگوں ہوں دور کو میری سنو نہ سنو, تھارو مولوی صاحب کہتے ہو, عام طور گجر کی مارو چوٹو تو ان کو چوٹو. تھارو کہتے ہو رے, کس کو کہتے ہو؟ تھارو تھارو تم ڈاڈا تھارو کہتے ہو لوگوں بھی کہ بچوں نیک ہوئے لوڑے. بچوں جنازہ میں کھڑے ہوئے, اس نے پتہ ہی نہیں جو بالا باپ کے پاس چلے, انہیں جب جنازہ نہیں پتہ. اللہ کا رسول نے فرمایا بھی اخلص دعا للمیتی, میت کے واسطے دعا خاص کرو. وہ خاص کون کر سکے؟ وہ دعا کو خاص کون کرے گا؟ خاص تو اپنا بچہ ہی کرے گا نا, اپنا بیٹا ہی کرے گا نا, اپنا بھائی ہی کرے گا نا, جس کو دکھ ہے, جس کو تعزیت پہنچی ہے نا. جب وہ کہے گا اللہم اغفر لہ وارحمہ واعف عنہ واکرم نزلہ, دل ٹوٹا ہوا, جدائی ہو گئی اس کی, باپ کی یا بھائی کی, جس بھی رشتہ دار کی, ٹھیک ہے, اور آنکھوں سے آنسو ہے. جب میری والدہ کا جنازہ تھا تو مکمل میری آنکھوں سے آنسو چلتے رہے. میں نے بہت برداشت کیا, لیکن جب جنازہ ہو رہا تھا اس وقت میں نے مطلب اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا دیا, میری ماں تھی, آخر ماں ہوتی ہے, تو میں یہی کہہ رہا تھا اللہم اغفر لہ وارحمہ. تو یہ سارے چوتھوں سے بڑا چوتھا. بعد میں چوتھے ہی دن 3 دن گزرنے کے بعد ہی ہم واضوان پکاتے ہیں, ہم موت کو بھول جاتے ہیں, ہم یخنی اور کباب پر لڑائی کرتے ہیں. جس کو ماں باپ پیارا ہوگا وہ عمر بھر اس کو بولے گا نہ, اس کے لیے اس کو عمر بھر کہنا ہے جب تک اس کی زندگی ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. قرآن سکھاتا ہے, یہ ہے قرآن, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ میرا اس ماں باپ کے اوپر اس طرح رحم کر جس طرح بچپنا میں اس نے میرا رحم کیا. آج ہم کسی جوان نہ پوچھا تیرا باپ کو کیا حال ہے, باپ بڈھو ہے یا کمزور ہے یا بیمار ہے, تیرا باپ کو کیا حال ہے, تھاری والدہ صاحبہ کو کیا حال ہے. ہو جی مولوی صاحب تم دعا کرو اللہ پردوں کا یوں میں مرنے کی گال کر. پردہ کو کہ مطلب ہے یوں مار جائے, دوسرے لفظ میں یہی معنی ہے نا اس کا. مولوی صاحب دعا کریو اللہ ان پردوں کا, پردہ کو مطلب ہو یوں مار جائے. کیا قرآن نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ماں باپ کے لیے موت کی دعا کرو؟ جب یہ بچہ ماں باپ کی گود میں ہوتا ہے, ماں باپ کی چوڑی میں وہ بچوں کو اگر اچانک پیشاب بند ہو جائے, دو میاں بیوی پریشان, کھانوں بھول جائے, نیند ختم, اگر انہاں کتنوں بھی کیوں نہ ہسپتال تڑیاں پیدل چلنا پوائے, بچہ نہ لے گئے دوڑی کی بچہ کو پیشاب بند ہو گیا.
کسے چلتا 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 اس بچہ کو پیشاب اچانک مانگی چوڑی مانگیں گے جو وہ خوش ہو جائے، شکر 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 شکر، تینوں پتہ بچہ نہیں پیشاب کر لیا، اس کا کپڑا خراب ہوئی، اس کا کپڑا غلاظت کے نال پرے جی، ماں خوشی کرے بچہ نے پیشاب کیوں، ماں کہ اللہ اس کو پڑھ دو کرے، ماں کہ حالانکہ ماں اس وقت اتنی طاقت میں وائے اس لیے پکڑیا دوں چڑیاں تھی چر کر مگر وہ خوش ہوئے اس وقت کہ میرا بچہ نے پیشاب کر لی. اگر میرا باپ بھی بڈھا ہو گیا کمزور ہو گیا پیشاب لنگڑ کے کیا ہو گیا وہ کیوں کوئی اللہ اس کو پڑھ دو اس کی خدمت کروں اس کا وہ کپڑا تاؤں اس کی صفائی کروں اس نے بیڈ پر لاؤں نہ بستر پر لاؤں. قرآن یہ سکھاوے. اگر ہم یہ چیز نہیں کرتا ہم اس کے خلاف کریں ہم نہیں پھر گستاخی قرآن دے گستاخی رسول ہماری گستاخی نہیں ہے یا ہم عملی گستاخی کریں کہ یہ معاملہ میں. اور قرآن پاک کی حفاظت قرآن پاک کو جمع کرنا قرآن پاک کو پڑھانا یہ خود اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لیو اور چیلنج کیا اس وقت مشرکین مکہ نہ کفار نہ کہ تم قرآن جیسی چیز لے آؤ 10 آیت لے آؤ 1 سورت لے آؤ وہ کچھ بھی نہیں آن سکے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن پاک نازل کیو اللہ رب العزت نے اس کے اندر نازل کیو کہ شفا دا رحمت کس کے واسطے مومنوں کے واسطے جڑی گل میں تاں پہلے کیو کہ جن دلاں کے وچ مٹھاس پیدا کیو بھی رب نے ایمان کو انہاں نے اس کے وچوں مٹھاس شفا تے رحمت تے جنہاں دلاں کے وچ کیا ہے جنہاں دلاں کے وچ کیا ہے نفاق تے کفر انہاں اپنا نفاق تے اپنا کفر کی بدبو آوے. قرآن کی مثال تم نے پتہ ہو کس طرح دوں دین چڑھا نا سورج نکلتا ہے نا سورج نکلا نا سورج جب پھول پہ لگتا ہے تو خوشبو پھول خوشبو چھوڑ دیتا ہے. ابھی پھول کھلیں گے نا تو کیا نکلے گی ان سے دھوپ تپے گی بارش ہوئی پھر دھوپ تپے گی پھر پھول کھیلی رہے پھول نکلے گا نا مگر یہ پھول اس وقت نہیں جیسے گرمی تپے ہے نا ہر چیز نہ گرمی لوڑ ککڑی کو بچوں بھی اگر آنٹڑو ہے نا اس کے ہیٹ ترے بھی ککڑی گئے اس گرمی لگے بچوں لنگڑے اس طرح ڈالیاں نہ اونٹی گرمی آستے آستے لگی ہن کے لنگڑے گو پھول لنگڑے گا نا پھلاں وچوں کے لنگڑے گی خوشبو اگر ٹٹی ور لگی ہو تو کے لنگڑے گو بدبو وہی لگ گئی آج وسیم رضوی وہ لگ گئی کس وقت جڑا تم پھول انشاءاللہ اور ہم پھولاں ہم کا مارو جان ماری زندگی مارو سب کچھ قربان رسول اللہ اور رسول اللہ کا اوپر جڑو نازل ہویا قرآن اس کے اوپر وہ اس نے یہ گالی نہیں سمجھ میں یہ ڈیفنس کو نظام جڑو ہے ہر مذہب کے اندر اور ہر ملک جڑا موجودہ ملک ہے ان کے اندر بھی ہے. قرآن کے اندر بھی جن آیتوں پر اس نے اعتراض کیا وہ ڈیفنس کی آیت تھی. کدھر قرآن میں ایسا نہیں ہے کہ تم زبردستی جا کے دوجا نہ مارو دوجا پر ظلم کرو دوجا نہ قتل کرو نہ فَإِذَا قَتَلْتُمُوهُ فَاقْتُلُوهُ جب وہ تمہیں قتل کرنے کے لیے آئیں گے تب تم بھی واپس کرو ورنہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کے بچ یہودی تھا مدینہ کے اندر بے مارے کسی نے انہوں نے کیوں خراج دیو ٹیکس دیو بسو آرام کرو انہوں نے کسی نے کیوں نہیں زبردستی تم ایمان لیا تم خوشی نہ لیا جو خوشی نہ ایمان لے وہ اللہ کا رسول کے اخلاق کی وجہ سے لے تو ایسی چیزیں نہ بنیاد بنا کے انتشار پھیلانا جڑا یہ مسلمانوں نے تنگ کرنا تو اس کو خود اللہ نے حفاظت کو ذمہ لیے ہوئے اور تم بے فکر رہو کہ اللہ تعالیٰ ایسا لوگوں نے نیست نابود کرے گا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارَ. یہ اللہ کو حکم ہے کہ ہوں ظالموں کے واسطے کیا کروں گا پہلا ہدایت کی دعا اگر نہیں اللہ تبارہ پیچھے کیا ہے گو پھوک چھوڑوں گا. من قرأ القرآن فلیصل اللہ بہ جڑا لوگ قرآن پڑھی جڑا لوگ قرآن پڑھی یہ جو منگی سو کس کو منگی اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کو منگنو جڑو ہے نا یہی مومن کی بہت بڑی شان ہے. مارا بڑا بڑا لوگ الدیستے میں کوئی ایک آدھ دو آدمی میں دیکھا ایسو کہتا بہرحال میں ان کی درستگی کی لیکن مارا جڑا جو بندگاہ عالمی اللہ تعالیٰ ہمنا میں ہدایت دے انہوں میں ہدایت دے مخالفت کسی کی نہیں لیکن شرک کسی نہ کسی پاسوں گے کارے شرک کسی نہ کسی پاسوں گے لیکن فلانا گے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے
اس چیز نا حالانکہ لفظ کہتن بڑو اچھو لگے، لفظ لفظی طور یہ اچھا لگتا ہے مگر مانوی طور یہ شرک ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا، یہیں سے شرک سٹارٹ ہوتا ہے۔ ہم اللہ کو واسطہ دیتے ہیں کس کا؟ ہم اللہ تعالیٰ نہ واسطو دیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو واسطو دیں، بس اتوی کے سٹارٹ ہو گئے شرک۔ ہم اس کا معنی در غور نہیں کرتا، ہم لفظ در دیکھا، لفظ در بڑو مٹھو ہے، لفظ میں بڑو مٹھاس دس ہے، مگر ایمان ایک ایسی چیز ہے، شرک ایک ایسی خطرناک چیز ہے، ایک ایسو زہر ہے کہ جڑو بولتا پڑھتا سنتا پڑھتا اور پڑھاتا پتہ نہیں چلتا، یا جس کہیں گا باپا سے رسول کی نا، جد کے ایسو نہیں۔ اور اسے واسطے یا حدیث ہے کہ من قرأ القرآن فل یسأل اللہ، وہ جو صحیح معنی میں قرآن پڑھے گا، جو صحیح معنی میں قرآن کے ساتھ جس کو قرآن کی فہم اور سمجھ آ جائے گی قرآن کی، اس کی زبان اللہ کے بغیر کسی سے مانگے گی۔ اور پھر یہ پیشن گوئی بھی اللہ کے رسول نے فرمائی، سیجی اقوام یقرؤون القرآن یسألون بہ الناس، ایسی بھی قومیں آئیں گی کہ جو قرآن تو پڑھیں گی لیکن سوال لوگوں سے کریں گے۔ سوال کس سے کریں گے؟ وہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہی کتنے بھائی ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی تراویح میں بھی وہ آج مکمل قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی حافظ لاتے ہیں، قرآن پڑھتے بھی ہیں، قرآن پڑھاتے بھی ہیں، لیکن اس کے بعد قرآن پڑھنے کے بعد جب دعا مانگتے ہیں یا شاہ بغداد آز کرتا ہے امداد، چلے جاتے ہیں پھر وہ یہاں سے بغداد۔ ایسے لوگوں کے لیے میں کہتا ہوں جب آپ دعا کرتے ہو دعا کا قبلہ ہے عرش، اللہ کے رسول نے فرمایا سیدھی ہتھیلی سے دعا کرو، الٹی ہتھیلی سے دعا۔ ہم مسلمان بھی جو ہے نا صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر چلنے والے، نماز تو ہم قبلے کی طرف منہ کر کے ایسے پڑھتے ہیں نا، لیکن دعا قبلے کی طرف ایسے ہاتھ کر کے کوئی نہیں کرتا ہے۔ اس دعا کا قبلہ ہے اس طرح ہے، ہاتھ مخالف کرتا ہے، وہ کہتا ہے یا شاہ بغداد از کرتا ہے امداد، ہاتھ اوپر اٹھتے ہیں، ہاتھ کہتے ہیں بغداد نہیں اوپر والا۔ ہمارا ہاتھ ہم کو دعوت دیتا ہے دین کی، ہمارا ہاتھ ہم نے کیا لے جائے، ہم کا یا پیر مدد کریے ہاتھ سے کہو، یا فلانے مدد کریے ہاتھ سے کہو، ارے جب پیر ہے وہ دفنایا بھی کہ کرو یا پیر مدد، ہاتھوں میں کرو نا، چوٹ کیوں بولی، جڑا کرو منگے ہاتھ اس طرح کرو، وہی مخالف۔ دیکھو نا ہم کہتے ہیں دعا ہم اللہ سے کرتے ہیں، ہاتھ بھی عرش والے کی طرف اٹھاتے ہیں، دونوں چیزیں ہماری برابر ہیں، زبان بھی اور تو تمہاری زبان مانگتی ہے غیر اللہ سے، قبر سے، تو ہاتھ ایسے کرو قبر کی طرف۔ عقل تو یہی کہتا ہے نا، دیکھو میں آپ کو سلام کروں السلام علیکم، ہاتھ کروں ادھر پیچھے، اب کیا کہو گے یہ تو کوئی پاگل سا آدمی آ گیا، یہ تو کوئی جوکر کھڑا ہے، سلام ہماری طرف کرتا ہے اور ہاتھ کدھر کرتا ہے، یہ تو بری بات ہے نا۔ جب میں ایسے کروں گا تو آپ بولیں گے اس نے ہمیں سلام کیا، یہی کرتے ہیں یہ لوگ، یہی چیزیں ہمیں سمجھنے کی ہے کہ ہمارا ہاتھ کیا کہتا ہے، ہمارا جسم کیا کہتا ہے، اور ہماری زبان کیا کہتی ہے، اور ہمارا عقیدہ کیا کہتا ہے۔ یہ میں کچھ آپ کے لیے چن کے یہ ٹٹ بٹس لایا تھا کہ ہمیں کس طرح دین سمجھنا چاہیے۔ آؤ ایک اور چیز میں سمجھاتا ہوں، پتہ نہیں اس سے پہلے بھی میں نے کبھی کہی ہے یا نہیں، دودھ کتنی اچھی چیز ہے، اور خاص طرح ہم گجروں کو تو بڑی پیاری چیز ہے۔ ہمیں گھر میں مہمان آ جاتا ہے دودھ ہوتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ اب ہم اس کے لیے گوشت لائیں گے، وہ لائیں گے، یہ لائیں گے، ہم مکھن میں وہ چوری بنا کر نمکین چائے دیتے ہیں، اس کو سارا کچھ بھول جاتا ہے۔ میرے ساتھ کچھ افسر کام کرتے ہیں ملازم شلازم، وہ کہتے ہیں نور صاحب ایسے اور مگر ایسے نون چائے مگر کات سے چھینی سے، تو الحمدللہ دودھ کے ساتھ پیار بھی ہے، دودھ اچھی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج فرمائی تو ہماری گجرنگی چیز پیش کی دودھ، تب ہمارا کڑے کیری پائی ہم دودھ دیتا ہے، ہم بھی سنت پر چلنا، دیکھو دھیان دودھ پیانا، دودھ والی چاہ دیا، دودھ حکیم کٹ کے کھا ہے نا، ہے یا نہیں؟ تو دودھ کیا ہے؟ دودھ ایک ایسی نعمت ہے، دودھ ایک ایسی نعمت ہے، اگر گرمی کے موسم میں دودھ کو ہم گھر میں رکھ دیتے ہیں تو وہ دہی بن جاتا ہے، اس میں کھٹا پن آ جاتا ہے۔ دودھ بگڑیو بگڑتے بعد بھی کے بن گیو نعمت، پہلے تو تھوئی نعمت، پہلے تو تھوئی نعمت، بگڑیو تو کے بنیو، بگڑ کے بھی بنیو نعمت، کے بن گیو دہی۔
زوم دو جس کو آپ بولتے ہیں، بن گئے نہیں بن گئے؟ اور اس کے بعد ہم نے اس کا انٹروگیشن شروع کیا، اس کے اندر ڈال کے چھڑ لگا ریٹ کن کہ تو کیوں بڑے ہو کھٹو، تو یہ مٹھو تو کھٹو کیوں بن گئے؟ دار لیو ہم نے وہ چٹنی من لگ گیا، اس نے پانڈا کا بھی انٹروگیشن کن دس دیا غلطی کیوں کی؟ وہ کہ کتنا ماریں گا مینا، کتنا مینا تم پریشان کریں گا، اور جاؤ وہ مکھن بن جاؤں گا، وہ مکھن بن لسی بن گئی، جتنا اور مارے بگاڑے وہ مکھن بن گئے، وہ کے بن گئے دودھ کو مکھن بن گئے، مڑائی اس پر چڑھی تھی نا، کے بن گئے مکھن بن گئے۔ ارے ہم نے تو اس کے اوپر کالش بھی تھی، مار مار کے تانگا مدانی ہماری کہنی نہیں، چھک چھک کے گھڑل گھڑل کر گئے، یوں تو کچھ اور بن گئے، مکھن بنے ہم نے کیا نہیں چھوڑتا، ہم بھی نہیں چھوڑتا، ہم بھی الٹی کو منگ نہیں چھوڑتا، کیا کریں گا؟ ہاں تار لیو ہم نے کہا گا اوپر وہ چولہا گیا اوپر پتیلا، وہ کڑیوں کی وہ کڑے تو کیا بن گئے؟ وہی مسلمان ہم، وہی قرآن ہے ہمارا، جتنا ہم نہ بگاڑیں گے اتنا ہمارا اندر صدار پیدا ہوگا۔ ہم دودھ یہ سب پانی ہے، ہم کیا ہیں؟ جو جتنا بگاڑو گے ہم اتنے صدار میں آئیں گے، ہم اتنا سبق سیکھیں گے، ہم اتنا عمل زیادہ کریں گے۔ لیکن ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ کشمیر کے اندر یہ الگ بات ہے، دودھ بیچنے والا پانی میں دودھ ڈالتا ہے یا دودھ میں پانی ڈالتا ہے، یہ اس کی دیانتداری کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، لیکن دودھ کا کاروبار تو اچھا کاروبار ہے نا، ہونا تو ماننا چاہیے تھا اچھا کاروبار، سب کاروباروں سے اچھا کاروبار کس کا ماننا چاہیے؟ ابھی مہمان آیا گھر میں، آپ کھانا کیا دو گے کیا نہیں دو گے، لیکن پہلے چائے، جب چائے میں دودھ ہی نہیں ہوگا تو مہمان، اکثر گھروں میں مہمان آتے ہیں جلدی جلدی نکل جاتے ہیں، چائے دینی پڑتی ہے ان کو، وہ تو کھانا نہیں کھاتے، نکل جاتے ہیں جلدی، وہ ہمارے وازوان کا انتظار ہی نہیں کرتے، لیکن چائے کا واسطے کیا ہونا چاہیے؟ دودھ، اور دودھ ایک ایسی چیز ہے آج بازار کے پیچھے وہ ڈبہ بند بھی ہو، پاؤڈر کو بھی ہو گیا، ہمارا کراں بھی چومی جائے، دودھ کی سپلائی کرونا نامی اس نے رکاوٹ نہیں کر سکے ہے، دودھ کی گاڑی کو چھوڑ، آج اے ٹی ایم بھی بن گئے، دودھ نہ کوئی رکا نہیں سکتا، دودھ عرش تک پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے پہنچے نہیں پہنچے، لیکن دودھ کو کاروبار کرنا والو جڑو ہے اس نام کا یہ گور، اگر اس کی لڑکی نیک سیرت رہے گی، اگر اس کی لڑکی نیک سیرت ہوتی ہے، لکھی پڑھی ہوتی ہے، دیندار ہوتی ہے، فض پھر بھی ذاتی دین والی بات ہم نہیں کرتے، کہتے ہیں رشتہ کرو مگر یہ گور ہے نا، حقارت کے ساتھ اس کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن جو کنسر بیچتا ہے، جو کنسر بیچے کیا بیچے؟ کنسر، تماکو، راب، ہم کہیں چو کھوج، جس کی بڑی تماکو کی دکان ہے، راب کی دکان ہے، اس نے کوئی نہیں کہتا کہ یہ چھو ہو تو یہ چھو، یہ اس نے ساتھ یہ کہ یہ چھو کھوج، یہ چھو ڈیلر، یا حالات ہے ماری جڑا صحیح معنی میں قرآن دے حدیث دسی، یہ ہو گیا وابی، یہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ، جڑا یہ من گڑت قصہ کہانی ات کی گل ات کی گل، بس یہ گو واز کھان مز کیا مارا گجر بھی کیا، ارے گل تنا پتہ ہے تھو مولوی ایک آئے بھی کہ سنایو اس نے کہ سنایو، جو وہ جب وہ وہی کہ ہے، وہ وہی کہ ہے، جڑا سناوا کو قرآن اس کو سیدھو کہ نہیں سنایو قرآن، جڑا سناوا کو حدیث اس کو سیدھو کہ اس نے سنائی حدیث، لیکن جس کو اسی نے کہا اس کو کہ اس نے کہ سنایو کہ سنایو ہم نے پتہ ہی، اس واسطے ان چیزاں نہ سوچو، ان چیزاں نہ سمجھو، مسا ماشاءاللہ جنید صاحب فرمامی تھا لگا بھی کہ ایک عورت کار گئے بچ اگر نمک چکھے لون چکھے سبزی کو وہ کھبات کے اوپر رکھ کے چکھے، یعنی یہ تربیت کی کمی ہے نا، یہی چیز ہی ہمارے اندر جیڑی ہمارے اندر تربیت کے اندر ناقص ہی، عقیدہ کے بیچ اس والی گل آئی جہاں میں تم حضرت علی تے متعلق گل دسی، یہ کچھ چیز اس طرح آئی ہوئی ہے کہ ہم اہل حدیث ہونے کے باوجود بھی، صحیح حنفی ہونے کے باوجود بھی، شافی مالکی احمدی حنبلی کچھ بھی ہونے کے باوجود بھی ہمارے ذہنوں میں ہمارا ذہن کے بیچ کے پھنسی ہوئی اجمی بھی من گڑت گل پھنسی ہوئی جیڑی کہ کدے بھی دین ماں کسے بھی جگہ نہیں ہے دین ماں، کسے مسلک میں نہیں ہے، اور اس کے نال مارو دل کیا ہو جائے کمزور، اور پھر کمزور دلاں کا بارہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرض، پھر مارو یہ مرض آستے 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 شک شبہ وہاں پہننا، مارو شک شبہ تد دور وگو جد ایمان مکمل کٹر، جس طرح ابو بکر صدیق نے کیوں ہے، اگر ایک شخص یا گل کہتا من آن گئے کہ ہوں ایک نے رات کے بچ تو زمین پر اٹھے اور عرش عظیم تک اشمانا کی سیر کر گیا واپس ہے، انہیں پہ چوٹ بولے
ابو بکر صدیق نے فرمایا جھوٹ بولے جڑو آدمی ایسو کہ وہ خوش ہو. کون خوش ہو گئے؟ کہنے والو کافر خوش ہو گئے. سوچے آج پھاس آج آتما. ابو بکر صدیق بھی لگ گئے. اہدے اگر تیرو یار محمد کیا ہے پھر سچ یو بے ایمان یو ایمان. اس نے آنکھ میچ کے پھر سچ. اگر کوئی غیرو کہ پھر جھوٹ ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے سچ. اس پر ایک واقعہ اور اگے حدیث میں انشاءاللہ آگے لوگوں بھی تم نے سناؤں. قرآن کا موعظہ میں گل کروں تو قرآن پڑھن گے نال میں ازمایو الحمدللہ کافی مصیبتوں میں پھنسو. میں اریسٹ بھی ہوا 1-2 بار. کافی مصیبت بھی آئی. ٹیچر تھا سسپینڈ بھی ہوا. لیکن جو قرآن میں دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے لفظ ہیں دعاؤں کے جب آپ ان کو پڑھو گے دل توڑ کے ان کو آپ اللہ سے مانگو گے تو ان اللہ حی کریم یستحیی ان یرد یدہ صفرا کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ادعو ربکم اپنے رب کو پکارو مگر 2 شرطوں کے ساتھ. آگے شرط بیان کیا. قرآن کو سمجھنے کے لیے ہر جگہ دیکھنا چاہیے. ایسے ہم کہیں گے ادعو ربکم تضرعا وخفیا اللہ کو پکارو عاجزی سے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے. نہ اس طرح نہیں ہے بات. ادعو ربکم اللہ کو پکارو مگر کس طرح؟ 2 شرط ہیں اس میں. پکارنے کی 2 شرط ہیں. ایک ہے تضرعا گڑ گڑا کر خلوص سے دل کی چاہت سے پکارو کہ میرا مددگار تیرے سوا اور کوئی نہیں. حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا فرماتے تھے بدا بنفسی سب سے پہلے اپنے نفس کو اس میں شامل کرتے. پہلے اپنے جب بھی کسی کے لیے دعا کرنی ہو آپ لوگوں کو پہلے اپنے نفس کو شامل کرو کہ اے اللہ سب سے بہترین فقیر پہلا میں محتاج ہوں پھر میں باقیوں کے لیے دعا کرتا ہوں. ہم الٹا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یا اللہ فلاں بچن کر دیتے تمنسان میں بچن. ارے یہ کون سی دعا ہوئی؟ پہلے ہم کرتے ہیں لوگوں کے بچوں کے لیے دعا پھر کرتے تمنسان میں نا گوڑ میں آن پات گو. ہم رسول اللہ کے طریقے کے خلاف چلتے ہیں. ہمارے بھی مولوی ایسے کہتے ہیں بڑے بڑے نہ جو بدا بنفسی کہ جب بھی اللہ کے رسول کوئی دعا کرتے تھے جب بھی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز مانگا تو اللہ کو پہلا کہ کہتے کون ہے فقیر کون ہے عاجز کون ہے منگن والو کون ہے گڑ گڑان والو. تضرع سب سے پہلے عاجز اپنے نفس کی طرف وہ خفیہ چپ دل گئے بھی راز کی گل آج بھی جن میرا یاراں دوستاں نکا نکا جڑا یہ بیٹھا بھی نوجوان نسل ہے نا موبائل لیو بھی سرانا گا ایش تر کے گل کری ماں باپ نے پتہ ہی نہیں لگتا. اللہ کی قسم اتنی نہیں سنی مت سنے جیت آج ہمارا نظام کے بیچ موبائل بن کے اور تکیا گیا ہیٹ اتنی نہیں میں سنی مگر اس نے سن لی جس نے بھی اس کال دی تھی. اس سے طرح اذا سالک عبادی انی فانی قریب مس کال والو کہتا مینا مس کال جو ہوں فل کال کروں. تم نے اسے سمجھ میں آیا کہ موبائل آنا آج گل تم نے جڑو پیارو ہے تم نے وہ مس کال دے تم پیچھے کتنی کال کریں گا تے اس نا پاویں وہ بزی آتو ہے کتنی کال کریں اجر نہیں چھوڑتا جچر توڑیاں گال نہ وے اجر توڑیاں نہیں چھوڑتا جچر توڑیاں گال نہ وے. تے اللہ بھی کہے اذا سالک عبادی جس کڑی میرو بندو سوال کرے گو مینا چھڑی مس کال دے گو اجیب دعوت دائی ساری رات ہوئیں گا تے اس نا کال کروں گا ساری رات اس نال گل کروں گا. مگر اس کے واسطے ہے دل میں ہم نے رسم رواج بنائے بھی ہے بس چھاٹے کایا گایو گایا اٹھے. دعا کوئی ضروری نہیں ہے. میں نے ایک شخص نہیں کہا ہے تم اہل حدیث نماز کے پیچھے دعا نہیں کرتا میں کیوں تم نماز کے بیچ دعا نہیں کرتا. مجھے ایک نے کہا آپ اہل حدیث کیا نہیں کرتے دعا نماز کے بعد. میں نے کہا آپ نماز کے اندر دعا نہیں کرتے ہم نماز کے بعد نہیں کرتے لیکن آپ اندر نہیں کرتے. کہا کیسے؟ میں نے کہا ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ اہدنا الصراط المستقیم اس سے بڑی دعا کیا ہے. ہم بھی پڑھتے ہیں امام بھی پڑھتے ہیں. آپ کا امام پڑھتا ہے نہیں پڑھتا آپ پیچھے چپ کر کے کھڑے رہتے ہے نا بات سچ. میں نے کہا ایک کام کرتے ہیں. بولا کیا؟ میں نے کہا تم نماز کے اندر دعا کرنی شروع کر دو ہم باہر شروع کر دیں گے تو چلو مل کے کام چلے.
یہ اس لیے میں یہ باتیں آپ کو کہتا ہوں کہ علم سب کے پاس ہوتا ہے، لیکن وقت کے اوپر بات کا جواب دینا، سمجھانا. اسی طرح ایک شخص نے مجھے کیا السلام علیکم، بلکہ یہاں وہ مولوی صاحب میرے ساتھ تھے، وہ اٹھ کر باہر چلے گئے، وہ گواہ ہے اس بات کے کہ اس نے مجھے لاٹھی بھی ماری کندھے پر. کہا دونوں ہاتھ کیوں نہیں ملائے؟ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اس کو مجھے سمجھانا تھا، جھگڑا کیا کرنا تھا، جاہل تھا. میں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ بھی حدیث ہے، حدیث کے مطابق میں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا، کوئی گالی نہیں میں نے دی، میں نے اسلام ایک ہاتھ کیا. پھر وہاں بازار میں ہم اکٹھے بیٹھے تھے تو میں دکان پہ بیٹھ گیا، پھر جو اچھے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے بٹھایا، بات چیت چلی. میں نے کہا دیکھو اگر آپ کو میں دینی طور سمجھاؤں گا آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اگر اصلی سوچا جائے تو پھر 3 ہاتھ سے سلام ہے، 2 سے، 4 سے نہیں ہے. اس غلام نے جو اللہ کے رسول کی طرف ہاتھ کیا تھا، اللہ کے رسول نے اس ہاتھ سے اس کی پہلے بازو تھامی، پہلے بازو تھامی، اس کے بعد سلام کر کے پھر اس کو نصیحت کی، کیونکہ نصیحت کی غرض تھی تب اس کی بازو تھامی. پھر تو اسلام کا اصلی طریقہ ہے. اب ذرا نوجوان کھڑے ہو جاؤ، کرو سلام مجھے. ایسے اللہ کے رسول نے اس کی ہاتھ تھاما، ایسے اس کی بازو کیسے تھاما؟ کیوں؟ غرض کیا تھی کہ یہ ہو سکتا ہے سلام کر کے ہاتھ پیچھے لے لے گا، اللہ کے رسول نے پکڑ لیا تاکہ میں اس کو کیا کروں، نصیحت کروں، سمجھاؤں. پھر تو میں نے کہا طریقہ تو یہ ہے، یہ تو نہیں ہے، یہ نہ آپ ثابت کر سکتے نہ کوئی ثابت کر سکتا ہے. اور یہ اس کے ساتھ خاص تھا. اب مان لو اگر ہم کریں گے بھی دونوں ہاتھ سے سلام کریں گے، پھر طریقہ یہ ہے ایک ہاتھ ادھر ایک اس طرح. تو پھر میں نے اس کو تھوڑا مزاحیہ انداز میں سمجھایا. میں نے کہا جن کے پاس ایمان کی حرارت زیادہ مضبوط ہوتی ہے ان کو ڈبل فیس کی ضرورت نہیں پڑتی، سنگل فیس سے کام چلتا ہے. تمہارا تو ہے ہی نہیں تو تمہیں ڈبل فیس لگاؤ، پائے ٹرپل فیس لگاؤ، تب بھی کیا ہوگا. میں نے کہا تم اگر ہائیٹیشن سے بھی لگاؤ گے تب بھی تمہارا کام نہیں نکلے گا. ہمارا تو خدا کے فضل سے اتنا ہمیں ایمان ہے، یقین ہے، سنگل فیس سے بھی کام چلتا ہے. تو سارے بازار ہنس پڑے، ابھی بھی وہ بات وہاں چلتی ہے. بہرحال قرآن پاک سے میں متعلق بات کر رہا تھا. قرآن ہمیں یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن کو وسیع کرتا ہے. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. میں قرآن کی بات کر رہا تھا. دعا سے میں نے بات شروع کی تھی کہ میں جب دعا ہم کرتے ہیں، قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے، کسی انسان کے بس کی یہ بات نہیں ہے. شاعر بھی اگر کتنی شاعری کرے گا اس کو بھی کہیں نہ کہیں اپنے لفظوں میں غلطی ہو جاتی ہے، تضاد ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے جو اپنے پہلے پیغمبر کے اوپر وحی نازل کی، اس کو سکھایا کہ دعا کیسے مانگنا ہے. حضرت آدم علیہ السلام، آپ تنگ تو نہیں آئے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے لفظ تو ہیں، انہوں نے تو اللہ سے دعا کی، مگر سکھانے والا کون ہے؟ رب ہی نے تو سکھایا، اب اس طرح مانگ تب جا کے مسئلہ حل ہوگا. تو پہلی جو صفت اللہ رب العزت کی، اللہ نام ہے، اللہ اسم ہے، اور باقی کیا ہے؟ صفات. اور جو پہلی صفت ہے اللہ رب العزت کی جو زمین پر عرش سے نازل ہوئی، وہ رب ہے. کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ ربنا، پہلا لفظ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ نہیں کہا اللہ نا ظلمنا انفسنا، کیا کہا؟ ربنا. پہلا لفظ ہے رب، پہلی صفت جو اللہ کی نازل ہوئی زمین پر، جو پہلے پیغمبر کو سکھائی گئی، وہ رب ہے. اور رب کا جب آپ معنی کریں گے، جس کا تم رب کو معنی دیکھیں گا، رب کو مطلب ہو گیا پالناڑو، خالق، مالک، رزاق، جتنوں باقی تمام صفات کے اندر معنی وہ ایکڑو رب کے اندر سمیٹی ہوئی. خالق کینگا تدبیر رب ہے، مالک کینگا تدبیر رب ہے، رزاق کینگا تدبیر رب ہے. ہر لحاظ کے ساتھ رب، مربی، تربیت کرنے والا، پالنے والا، ہر لحاظ سے جو ہے اپنے بندے کو دیکھنے والا، ہر زاویے سے دیکھنے والا، اس کو رب کہتے ہیں. تو پہلی صفت کیڑی ہے؟ قرآن کو معجزو کہ آیتاں کو تم نہ دسوں، لفظ کو معجزو دسوں، رب. اس کے بعد جڑو بھی پیغمبر دنیا میں آیو، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. حضرت یحییٰ ربی حبلی من الصالحین، حضرت ابراہیم کی دعا. ربی ان ربی سمیع الدعاء، کہ میرا رب نے میری دعا سنی، حضرت ابراہیم نے. کیوں؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل، حضرت آدم کی دعا. لفظ رب، لفظ رب، رب ہر دعا کے اندر رب، اور پہلو لفظ رب.
پہلو لفظ رب. اور حضرت موسیٰ کی دعا ربی شرح لی صدری, اللہ شرح لی صدری نہیں کہ کیوں ربی شرح لی صدری, اس پیغمبر نے بھی لفظ رب استعمال کیا. جس پیغمبر کی دعا آپ قرآن میں ڈھونڈو گے اس میں پہلا لفظ رب. چیلنج ہے, جاؤ دیکھو آج سے آپ ڈھونڈو جس پیغمبر نے قرآن میں جو دعا درج ہیں ان میں کون سا لفظ آیا ہے رب. اور دیکھو اتنے پیغمبروں کا سلسلہ آدم سے رب 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 رب, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو پہلی وحی نازل ہوئی اقرا باسم ربک الذی, رب سے شروع کر کے رب پر اختتام کر دیا. یہ کسی دوسری کتاب میں نہیں ہو سکتا, یہ کسی اور کتاب میں ہے. تسلسل شروع کسے کیا رب سے. اللہ کی ایک صفت پر اس پر گل کروں گا, کیڑی ہے رب. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلی وحی دی تو ربنا ظلمنا, اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی وحی نازل ہوئی اقرا باسم ربک الذی, یعنی کہا اقرا باسم الذی, اقرا باسم الرحمن, اقرا باسم الرحیم نہیں کہا, اقرا باسم ربک الذی. قرآن کا شروع سے لے کر آخر تک جو تسلسل جو ایک لفظ رب سے شروع ہوا, یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا. جس نے آدم کے اوپر وحی نازل کی, جس نے نوح کے اوپر وحی نازل کی, جس نے موسیٰ پہ, عیسیٰ پہ, ابراہیم پہ, اتنے پیغمبروں پہ وحی نازل کی اور لفظ رب کو استعمال کیا, اسی رب کی وحی ہے اقرا بسم ربک الذی اپنے آخری پیغمبر پر. چلو چھوڑ دو اس بات کو, یہ تو پیغمبروں کی بات تھی. جب ہم اپنے قرآن پاک کی شروعات کرتے ہیں الحمدللہ, پہلی صفت کون سی آئی ہماری اس میں دعا میں سورہ فاتحہ تو دعا ہی ہے نا ساری, الحمدللہ. تو قرآن کی شروعات بھی جس صفت سے ہوئی, رب سے پہلے کوئی صفت ہے, رب سے پہلے ایک لفظ ہے وہ اللہ ہے, الحمدللہ بس. اللہ تو اسم ہے, لیکن صفات کا جہاں سے سٹارٹ کیا اللہ رب العزت نے وہ کیا ہے, اور پہلی وہی کیا ہے رب, اقرا بسم ربک الذی. اور آخری صورتوں کو دیکھو بی رب الناس, رب پر ختم کر. یہ سب سے بڑا معجزہ ہے, یہ سب سے قرآن کا بڑا معجزہ ہے. ان آیتوں کے اندر یہ تسلسل ہونا, یہ کسی انسان کے بس کی بات. انسان بھول جاتا ہے کہ میں نے اس آیت میں کیا کہا, اس لفظ میں کیا کہا, اس شعر میں کیا کہا, اس شعر میں کیا کہا. صرف اس رب کے اوپر جن لوگوں نے ریسرچ کیا ہے, تحقیقات کی ہے, وہ ایمان لے آئے اور انہوں نے کہا کہ بے شک یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے, یہ کسی دوسرے کا کلام نہیں. اب آپ دیکھیے قرآن پاک, جیسے میں نے بات شروع کی تھی کہ مصحف ہے ہمارے پاس. قرآن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ میں جس وقت تو قرآن تھو, صحابہ کا سینہ میں تو قرآن تھو, لیکن جس وقت جنگ زیادہ ہونے لگی, جنگ زیادہ ہونے لگی, صحابہ کرام شہید ہونے لگے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں خیال پیدا ہوا, اگر ایسا ہی سلسلہ چلتا رہا, حفاظ کرام شہید ہو گئے, تو قرآن پاک بھی ان کے سینوں میں ہے, تو یہ بھی ایسے ہی ہم سے کیا ہو جائے گا, ضائع ہو جائے گا. تو بہتر یہ رہے گا کہ ہم قرآن پاک کو جمع کریں. یہ کس کی رائے ہے, آج جمعہ نہیں ہے, بولو کس کی رائے ہے. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر کی رائے کیسی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کیا ہوا ٹائم 9 بجے نا, تو حضرت عمر کی بات سنو. حضرت عمر کی رائے کیسی, حضرت عمر کی رائے کس کو پسند آئی, کب پسند آئی, جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نال چل رہا تھا خانہ کعبہ کے سامنے, دل میں خیال پیدا ہو کہ 2 رکعت نماز پڑھتا, تو وہی کہ نازل ہوئی واتخذوا من مقام ابراہیم. کس کی رائے تھی اس نماز پڑھنے کی, حضرت عمر کی رائے تھی. اور جس وقت بدر کا قیدی چھوڑنا تھا, حضرت عمر کی رائے تھی کہ یہ چھوڑنا نہیں ہے بلکہ کیا کرنا ہے,
اتوی کس کی رائے تھی؟ حضرت عمر کی رائے اللہ نہ پسند آئی. ساری رائے جڑی تھی وہ کس کی پسند تھی؟ حضرت عمر کی. اور قرآن پاک نہ مصحف کی صورت میں جمع کرنے میں حضرت عمر کی رائے تھی. لہذا جس کی رائے کی پہلے ہی تصدیق وہ ہوئی بھی، جس کی رائے نہ پہلے ہی اللہ رب العزت نے منظور کی ہوئی وہ اس کی رائے تھی. تو حضرت عمر کی رائے کے اوپر مختصر عرض کروں، وقت بہت کٹ رہ گیا ہوں. حضرت عمر کی رائے کے اوپر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ نے الہام دی تو سوچ ان کی بھی بدلی کہ ہاں ہم قرآن پاک نے جمع کرا. انہوں نے قرآن پاک جمع کیا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذمہ داری لائی. حضرت زید بن ثابت کی ذمہ داری لائی. حضرت زید بن ثابت فرماوی کہ اگر مینا کیوں ہوا کہ ایک پہاڑ چک کے دوسرے پاسے تار چھوڑنا ہے میرا واسطے سہلو تھو، مگر یوں کم میرا واسطے مشکل اوکھو بنے کہ ہوں قرآن پاک نے جمع کرو. الغرض قرآن پاک جمع شروع کیو، جمع کرنو شروع کیو قرآن پاک مکمل جمع کر لیو. لیکن ان کو نہ اطمینان نہیں. ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان سبوں کو اپنی جگہ اطمینان نہیں ہوا کہ ابھی یہ مکمل نہیں ہوا، کیونکہ ابھی ایک آیت باقی تھی، اس لیے ان کو اطمینان ہی نہیں ہو رہا تھا. اور ان جو چار یہ خلیفہ ہیں ہمارے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ کیا آپ لوگ اس پر پکی طرح ایمان رکھتے کہ عشرہ مبشرہ ہیں جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی ہو ان کی رائے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اور جن کے لیے سرٹیفکیٹ اٹیسٹ کی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کاؤنٹر سائن کی ہو کہ علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین، اب ان کی رائے بھی ہمارے لیے دین ہے، ان کی سوچ بھی ہمارے لیے دین ہے، کیونکہ ان کے لیے حکم آ گیا نا کہ علیکم بسنتی و سنتی خلفائے راشدین. تو جو خلفائے راشدین کا خیال ہے، جو ان کا کام ہے، جو انہوں نے سوچ سمجھ کے کیا، وہ بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ دین ہے، حجت ہے. تو جب قرآن پاک کو جمع کر لیا، اب میں مختصراً عرض کروں تو ان کو اطمینان نہیں ہو رہا. لیکن قرآن پاک کو جمع کرنے سے پہلے ایک شرط رکھی گئی کہ جو بھی صحابی قرآن کی آیت لے کر آئے گا، جڑو بھی صحابی قرآن کی آیت لے گئے آوے گو، وہ اس کے دو گواہ ہونا چاہیے. ایک تو وہ آپ ہے جڑو سناوے گو، دوجو اس کی گواہی دی تو لوڑے کہ یا قرآن کی آیت. تو اتنا ماں ابی خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھا، جو آئے اس نے بھی سنا. اور وہاں طریقہ کیا تھا کہ جب قرآن کو جمع کیا ایک ایک صحابی کو سنایا، ایک کو بھی سنایا، دوسرے کو بھی سنایا. سبوں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مطلب کتنی محنت کی ہوگی، کتنی بار انہوں نے قرآن سنا اور سنایا ایک دوسرے کو. لیکن کہا ابھی ایک صحابی پیچھے ہے، اس کو بھی سنائیں گے. کون پیچھے ہے؟ ابھی خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب ان کو سنایا انہوں نے سننے کے بعد کہا، لیکن ابھی بھی ابو بکر اور حضرت عمر کو یقین نہیں ہے. کہا ابھی کچھ اس میں ہمیں محسوس ہو رہا ہے. جب ان کو سنایا تو انہوں نے کہا ایک آیت ابھی اس میں ناقص ہے، ایک آیت اس میں ابھی ناقص ہے. اب وہ مختلف روایت ہے، کچھ کہتے ہیں کہ کچھ روایتوں میں ہے کہ سورہ احزاب، اس کی سورہ احزاب کی آیت ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ سورہ توبہ کی آیت ہے. تو زیادہ یہ ہے کہ سورہ احزاب کی آیت ہے وَمِنَ الرِّجَالِ صَدَقُوا مَا عَاهَدَ اللَّهُ. یہ آیت جو ہے اس میں اس وقت ابھی درج نہیں ہوئی تھی. تو انہوں نے آیت پڑھی، کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سنی ہے، یہ آیت درج کرو. ان کو اپنی جگہ اطمینان بھی ہو گیا کہ بالکل اب قرآن پاک کیا ہو گیا مکمل. لیکن دوسرے کسی صحابی نے یہاں سے کہہ دیا کہ اب اس کا کوئی گواہ نہیں ہے. ابو بکر نے کہا اس کو گواہ کی ضرورت ہے. کتنی نظر تھی ان کی، جب سبوں کو گواہ لانا تھا، ابھی خزیمہ بن ثابت کو گواہ کیوں نہیں لانا تھا؟ یہ بھی سوال اٹھتا ہے، مگر اس کا علم ہونا چاہیے ہمیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو گواہ اس لیے نہیں لانا، اس لیے اس کو گواہ نہیں لانا ہے کیونکہ اس کی شہادت کو رسول اللہ نے دو کی شہادت کے برابر درجہ دیا ہے. فرمایا ہے شہادتہ بشہادتین، اس کی ایک شہادت کو دو کے برابر مانگو. کوئی غسیل الملائکہ، کسی کو درجہ غسیل الملائکہ، کسی کو عشرہ مبشرہ، کسی کو صاحب سر نبی جیسے حذیفہ بن یمان کو. لیکن اس ننھے منھے صحابی کو، چھوٹے صحابی کو کیا درجہ تھا؟ کون سا درجہ تھا؟ شہادتہ بشہادتین، کہ اس کی شہادت جو ہے دو کے بدلے میں قابل قبول ہوگی.
کیوں ہوگی دو کے بدلے میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھوڑا خریدا تھا، ایک یہودی سے، ایک کافر سے، اور جب اللہ کے رسول اس کو پیسہ دینے کے لیے گئے، جو اس ٹائم اشرفیاں ہوں گی، جو بھی دینار ہوں گے، وہ مکر گیا، کہا میں نے آپ کو بیچا ہی نہیں۔ ادھر سے یہ ابھی خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے، کیوں آپ یہاں تشریف فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے ایسے کیا تھا میں نے، اس سے گھوڑا لیا تھا، یہ مکر رہا ہے، اب کہتا ہے گواہ لاؤ، گواہ تو میرے ساتھ ہے۔ صحابی نے عرض کیا میں گواہ ہوں، میں گواہ ہوں۔ اللہ کے رسول بھی، آپ کیسے گواہ؟ آپ تو تھے نہیں ادھر۔ صحابی کا ایمان دیکھو، مٹھاس دیکھو، خلوص دیکھو، پیار دیکھو، کہا جب میں نے آپ پر ایمان لایا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کی بات میں نعوذ باللہ جھوٹ ہو سکتا ہے؟ جب آپ میرے نبی ہیں، میرے رسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، جب اس بات پر میرا ایمان ہے، قیامت پر میرا ایمان ہے، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر والقدر خیری و شرہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہم آج کہاں پہ آگو ٹائم میں نہیں کیا صفت ایمان یاد ہے، چھڑو بوٹی آن واسطے صفت ایمان ہے، اس گال نہ لگے، صفت ایمان اتنی لگتا بوٹی نہ آن واسطے، بوٹی نہ آن واسطے کچھ اور لگے۔ شہادت کہ شہادت کت لگی، کت آئی شہادت بکار؟ شہادت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تیرا اتنا خلوص، تیرا اتنا پیار، تجھے اتنا مجھ پر یقین اور ہونا بھی چاہیے تھا، تو کہا میرا گواہی ہے۔ اس نے گواہی دی ہاں کہ آپ نے یہ گھوڑا خریدا ہے۔ وہاں اللہ کے رسول جب جوش جلال میں آئے تو جس طرح عشرہ مبشرہ تھے، کئی صحابہ عشرہ مبشرہ کے بغیر بھی یعنی فردن فردن جنت کی خوشخبریاں ہیں، جیسے حضرت بلال کے بارے میں آیا کہ وہ آگے آگے چل رہے تھے جنت میں، تو یہ بھی جنت کی خوشخبری ہے۔ تو اللہ کے رسول نے خوشی میں فرما دیا اس کو شہادتہ بشہادتین، چل تیری آج سے ایک شہادت دو کے برابر۔ دیکھو کہاں اس کی یہ اللہ کے رسول کا فرمانے کا نتیجہ کہاں نکلا؟ قرآن پاک کو مکمل ہونے میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ نبی نے فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ یہ کس نے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے، یہ اکرام محمدی کا تفسیر یوسف نہیں ہے، یہ سیف الملوک نہیں ہے، یہ اس پیارا پیغمبر نے فرمایا جس کے اوپر تامدے ہم سب قربان، یہ اس پیارا پیغمبر کی گل ہے۔ ہم کہنا حدیث کو مانو، گل بات اور گل بات کرنا سب سے بہترین گل کس کی ہے؟ اللہ کی اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو یا آیت درج کی قرآن پاک مکمل، لیکن اس وقت قرآن پاک جڑو آج شوشو سٹی، اس وقت قرآن پاک اسی طرح مکمل ہوئے آیتاں کی صورتاں میں، لیکن حضرت عثمان نے جڑو اس میں ایڈ کی ہوئی ہے، حضرت عثمان نے دو عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضوان اللہ علیہم اجمعین، جتنا بھی یہ صحابہ تھا جن کا ہم نے نام لیا ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہیں جڑا فرماوی کہ منا قرآن پاک کی ایک ایک آیت کا بارہ میں کت نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کس طرح نازل ہوئی، کس بارہ میں نازل، اسے واسطے انہوں فقہ صحابہ کی انہوں قرآن کا بارہ میں اتنا زیادہ علم تو انہوں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، تو ان کی موجودگی میں حضرت عثمان نے انہاں بلایا، دعوت دیتی کہ آؤ ہم قرآن پاک نہ ترتیب دیا، جڑو یوں قرآن پاک حضرت ابو بکر صدیق وغیرہ نے جمع کی ہوگی، پھر انہوں نے یوں دیتو ترتیب سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء، پھر یت خالی حضرت عثمان نے ترتیب دیتی، لیکن جمع کس نے کی ہوئی ہے؟ جمع کی ہوئی ہے حضرت ابو بکر نے کی سربراہی کے بچ، حضرت عمر کی سربراہی کے بچ، حضرت زید بن ثابت نے جو اس وقت قرآن پاک جمع کیو، اور سورتاں کی ترتیب، آیتاں کی ترتیب کس نے دیتی ہوئی ہے؟ حضرت عثمان نے، مگر دعائی کس کوڑوں؟ عبداللہ ابن مسعود کوڑوں اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان صحابہ کوڑوں، اور اللہ کا رسول نے فرمایا کہ تمنا کرو، کہ تمنا کرو، تمنو، صحابہ نے تمنا کی، کسی نے کہو اتنا سونا وا خرچ کر تو اللہ کے رستہ میں، کسی نے کہو جان واہوں شہید کر تو اللہ کا رستہ میں، اللہ کا رسول نے فرمایا کہ تمنا کرو حضرت موسیٰ بن عمیر جسو قرآن پڑھنا، حضرت موسیٰ بن عمیر، حضرت سعید ایک صحابی ہیں، ان کا لہجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نماز پڑھاتے تھے تو ان کا لہجہ کس کے ساتھ ملتا تھا؟
حضرت سعید بن العاص ان کا لہجہ ملتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جب یہ کہیں نماز پڑھا رہے ہوتے تھے جو پیچھے مقتدی ہوتے تھے آتے تھے ان کو شک لگتا تھا آگے کون نماز پڑھا رہا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ. کتنی بڑی شان ہے اس صحابی کی. اور دہیہ قلبی کی صورت کے بچ دہیہ قلبی کی صورت کے بچ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال آمیتا نبی اکرم کو قرآن کو مراجعہ کریں قرآن پڑھامی تھا. اور جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی اس دنیا پہ اس سال 2 فاری مراجعوں کی 2 فاری یہ نہیں پڑھے 2 فاری قرآن پاک کی تلاوت ہوئی. تو بہرحال یہ تھی قرآن تے متعلق اپنا دل نے یقین تے اطمینان دین گے متعلق کہ اس قرآن پاک کو حافظ تے ناصر اللہ رب العزت ہے. اور اللہ تعالیٰ ان سینوں کی حفاظت کرے جن سینوں کے بچ قرآن ہے اور جن بستیاں میں قرآن ہے اور جڑا قرآن نال پیار کریں اللہ ان کی حفاظت کرے. اللہ تھاری حفاظت کرے. اللہ ہماری حفاظت کرے. جس وقت بھی کوئی مصیبت آوے جس وقت بھی کوئی پیڑی گال آوے اذا اصابت المصیبہ قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون. مارا واسطے یا ٹھوکر ہے مارا واسطے یا ٹھوکر ہے مارا واسطے یا عبرت ہے کہ دیکھو کیسی کیسی مارا اسلام تے متعلق قرآن تے متعلق گل آویں. مارا واسطے یا ٹھوکر ہے عبرت ہے کہ ہم زیادہ تے زیادہ قرآن پاک نال پیار کریں پڑھاں عمل کر کے دساں کیونکہ زندگی عمل ہی ہے. زندگی کیا ہے؟ عمل. تو لہذا اللہ تعالیٰ جو کچھ میں کیوں مینا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ تم سب نے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. حاضرین مجلس میں جو جس کا نیک حاجات ہیں اللہ منظور فرماوے. اللہ میرا حاجات منظور فرماوے. اللہ تھاری حاجات منظور فرماوے. اللہ اس قرآن پاک کی حفاظت فرماوے. اللہ ہمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح دین کے اوپر چلن کی توفیق عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ ہمنا صحیح معنی کے بچ دین سمجھن گے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. جتنی بھی لاگ لار یہ داغدار بیماری ہیں اللہ تعالیٰ ان سب تے تمنا دے امن نجات عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ تمام پریشانی ناگہانی آفتاں مصیبتاں پریشانیاں تے بچاوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.